ذرا تصور کریں، ایک عام سا گھر، باہر سے دکھنے میں بالکل نارمل، ایک باپ، ماں، بچے، ایک پرسکون محلہ۔ کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے گھر کے نیچے ایک ایسی خفیہ جہنم ہے جہاں ایک لڑکی 24 سال تک قید رہی۔ یہ کہانی ہے الزبتھ فریٹزل کی۔ وہ 18 سال کی تھی جب اس کے والد جوزف فریٹزل نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ 1984 میں ایک دن جوزف نے الزبتھ کو بلایا اور کہا کہ اسے تہخانے میں مدد کی ضرورت ہے۔ وہ بالکل بے فکر ہو کر اپنے والد کے ساتھ نیچے تہخانے میں چلی گئی۔ جوزف نے دروازہ بند کیا اور وہیں سے اس کا خوفناک سفر شروع ہوا۔ اس تہخانے کا کمرہ پہلے ہی جوزف نے بڑی سوچ سمجھ کر بنایا تھا۔ مضبوط اسٹیل کا دروازہ، آواز روکنے والی دیواریں اور ایسا ڈیزائن کہ کوئی باہر سے بھی کچھ سن نہ سکے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، الزبتھ دنیا سے کٹ گئی۔ یہ صرف قید نہیں تھی بلکہ ایک زندہ جہنم تھی۔ وہ کمرہ نہایت تنگ اور گھٹن زدہ تھا۔ باہر کی روشنی کبھی اندر نہیں آتی تھی۔ وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ رات اور دن کا فرق سمجھنا مشکل تھا۔ جوزف روز وہاں آتا، کھانا پینا دیتا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی پر ظلم ڈھاتا۔ وہ اسے بار بار جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا اور دھمکاتا کہ اگر وہ شور مچائے گی تو وہ نہ صرف اسے مار دے گا بلکہ باہر اس کی ماں اور بہن بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب الزبتھ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتی تھی۔ کچھ سال گزرے اور الزبتھ کے جسم پر ان مظالم کے نشان نظر آنے لگے، لیکن اس کے لیے سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ اس جہنم میں اب اکیلی نہیں رہی۔ جوزف کے ظلم کے نتیجے میں اس کے بچے پیدا ہونے لگے۔ اس جہنم میں الزبتھ کے کل 7 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بچہ پیدائش کے فوراً بعد ہی مر گیا اور جوزف نے اس کی لاش کو جلا دیا تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے۔ باقی 6 بچوں میں سے 3 کو جوزف نے اوپر گھر میں لے جا کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس نے اپنی بیوی اور محلے کے لوگوں کو ایک جھوٹی کہانی سنائی کہ الزبتھ نے گھر چھوڑ دیا ہے اور وہ بچے کسی دوسرے مرد کے ساتھ پیدا کیے ہیں، اور جب بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے دروازے پر چھوڑ جاتی ہے۔ جوزف کی بیوی روز میری نے اس کہانی پر یقین کر لیا۔ اب 3 بچے اوپر روز میری کے پاس بڑے ہونے لگے، جبکہ 3 بچے وہیں تہخانے میں رہے۔ ان کی پوری زندگی اسی اندھیرے میں گزری۔ وہ بچے کبھی باہر کا آسمان نہیں دیکھ پائے، کبھی بارش میں نہیں کھیلے، کبھی ہوا میں سانس نہیں لی۔ ان کے کھیلنے کے لیے جگہ بس وہ چھوٹا سا کمرہ تھا۔ الزبتھ نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، انہیں کہانیاں سنائے تاکہ وہ ذہنی طور پر ٹوٹ نہ جائیں۔ لیکن ذرا سوچیں، ایک ماں جو خود قید ہے، خود ٹوٹی ہوئی ہے، وہ کس حال میں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہوگی۔ وہ کمرہ نمی اور بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ سردیوں میں وہاں شدید ٹھنڈ پڑتی اور گرمیوں میں سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ پانی بھی اکثر گندا آتا اور بجلی کا نظام بھی جوزف کے کنٹرول میں تھا۔ اگر جوزف ناراض ہوتا تو وہ بجلی بند کر دیتا اور سب کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا۔ الزبتھ نے اس دوران کئی بار فرار ہونے کا سوچا، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ باہر سے کھولنے کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ ہر دن اس کے لیے ایک نئی اذیت تھی۔ یہ خوفناک کہانی 2008 میں اس وقت ختم ہوئی جب الزبتھ کی بڑی بیٹی کرسٹن شدید بیمار ہو گئی۔ بچی کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ جوزف کو مجبوراً اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے اس کے ٹیسٹ کیے اور اس کی رپورٹس انہیں کچھ عجیب لگیں۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے تفتیش شروع کی اور آخر کار وہ خفیہ تہخانہ ڈھونڈ لیا۔ جب وہ دروازہ کھولا گیا تو الزبتھ اور باقی بچے باہر آئے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جوزف فریٹزل کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس پر مقدمہ چلا تو پوری دنیا نے یہ کیس دیکھا۔ لوگ شوق میں تھے کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا خوفناک سلوک کیسے کر سکتا ہے۔ جوزف نے عدالت میں اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور وہیں آزادی کے بعد الزبتھ اور اس کے بچے ایک خفیہ مقام پر لے جائے گئے تاکہ میڈیا اور عوام کی نظریں ان پر نہ پڑیں۔ ماہرین نفسیات نے ان کے ساتھ کام کیا تاکہ وہ دوبارہ زندگی جینے کے قابل بن سکیں۔ یہ عمل اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ بچے اور ماں دنیا سے 24 سال تک کٹے رہے تھے۔ آسمان، دھوپ، کھلی ہوا، یہ سب ان کے لیے نئی چیزیں تھیں۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کے سب سے خطرناک لوگ کبھی کبھی وہی ہوتے ہیں جو باہر سے سب سے زیادہ عام اور شریف نظر آتے ہیں، اور یہ بھی
کہ انسان کتنا مضبوط ہے کہ وہ 24 سال تک اذیت جھیل کر بھی زندہ رہ سکتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی حوصلہ دے سکتا ہے۔